قصے نئے پرانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، متفق علیہ۔ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا، کرو کچھ علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ ہمارے گھر والے بھی مسلم، ہمارے سماج والے بھی مسلم، ہمارے رشتہ دار بھی مسلم، ہمارے آس پڑوس والے بھی مسلم، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہم اپنے گھر، پہلے اپنے گھر کے ماحول کو ہم کیا اسلامی ماحول کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم جس تہذیب اور جس تمدن، جس ثقافت کو مانتے ہیں، جس رسم و رواج پر ہم چلتے ہیں، کیا ہم اس تہذیب و تمدن اور اس رسم و رواج کو ہم اسلامی رسم و رواج کہہ سکتے ہیں؟ جس طرز زندگی کو ہم مانتے ہیں، کیا ہم اس طرز زندگی کو اسلامی کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کو ہم ایک بہترین سماج، اسلامی معاشرہ اور ایک صحت مند، نیک اور صالح معاشرہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، سب کا جواب یہی آئے گا کہ نہیں کہہ سکتے۔ جب نہیں کہہ سکتے ہیں تو پھر ذرا سوچیں کہ آخر ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے گھر کے ماحول کو بگاڑنے کا ذمہ دار کون؟ ہمارے معاشرے کے ماحول کو بگاڑنے کا ذمہ دار کون؟ ہمارے بچوں کو بگاڑنے کا ذمہ دار کون؟ ہمارے سماج اور معاشرے میں برائیوں کو پھیلانے کا ذمہ دار کون؟ ہمارے سماج اور معاشرے میں بے پردگیاں عام کرنے کا ذمہ دار کون؟ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو غیر اسلامی رسم و رواج جو ہیں، ان رسم و رواج کو پروان چڑھانے والے اور ان رسم و رواج کو عام کرنے کا ذمہ دار کون؟ ذرا سوچیں کہ کیا ہم اس معاشرے کو ہم ایک اسلامی معاشرہ کہہ سکتے ہیں جس معاشرے میں نماز کو کوئی اہمیت حاصل نہ ہو؟ کیا ہم اس سماج اور معاشرے کو ہم اسلامی سماج کہہ سکتے ہیں جس سماج میں رہنے والوں کا عقیدہ درست نہ ہو، جس سماج میں رہنے والی عورتیں آج بھی اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگاتی ہوں، کالا دھاگا باندھتی ہوں، بھیلوا اور نہ جانے کیا کیا باندھتی ہوں؟ کیا ہم اس سماج اور معاشرے کو ہم ایک صالح اور نیک سماج کہہ سکتے ہیں؟ کیا جس سماج اور معاشرے میں بے پردگیاں عام ہو، جس سماج اور معاشرے میں چغلخوری، غیبت اور اس طرح کے بہت سارے کبائر گناہ، جو گناہ کبائر میں شامل ہے، کبیرہ گناہ ہیں، چاہے وہ سود خوری ہو یا اسی طرح سے وہ حرام خوری ہو، تو کیا ہم اس سماج اور معاشرے کو ایک صالح اور نیک سماج کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سب کا جواب آئے گا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمارا سماج بگڑ چکا ہے، ہمارے سماج میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ہمارا سماج غیر اسلامی ہو چکا ہے۔ اب اس میں کوئی بحث نہیں کرنی ہے۔ اب یہاں سے ہم لوگ یہ سوچیں کہ آخر اس سماج کو سدھارنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے جو اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے کی ذمہ داری قبول کرے؟ کون ہے جو اپنے ماحول، اپنے سماج اور معاشرے کے ماحول کو سدھارنے کی ذمہ داری اٹھائے؟ کون ہے جو سماج اور معاشرے میں پھیلی برائیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری اٹھائے؟ کون ہے جو بگڑے بچوں اور بگڑی اولاد کو سدھارنے کا ذمہ داری اٹھائے؟ کون ہے جو سماج اور معاشرے میں جو کبیرہ گناہ ہیں، جو حرام کام ہیں، جو حرام خوری ہیں، ان تمام چیزوں کو
سے ہمارے سماج اور معاشرے کو پاک اور صاف کرنے کی ذمہ داری کون اٹھائے؟ کیا صرف امام، مولوی یا عالم ہی اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف امام، عالم یا مولوی اس کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آئیے ہم بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث اٹھا کر کے دیکھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی بیتہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ فکلکم راع مسئول عن رعیتہ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو یوں ہی نقل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کل تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر کے کہا، الامام راعٍ، امام جو حاکم وقت ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا، والرجل راعٍ فی بیتہ، اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہوگا، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہوگی، اور اسی طرح سے نوکر بھی ذمہ دار ہوگا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، گویا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اس حدیث سے اتنی بات صرف سمجھ میں نہیں آتی ہے، ابھی ایک ایک ٹکڑا میں نے چھوڑا ہوا ہے، آئیے اس کا بھی ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ کیا صرف ہم ذمہ دار ہیں اور اپنی ذمہ داری کو ہم قبول نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داری کو ہم نہیں نبھائیں گے، اپنی ذمہ داری کو ہم نہیں اٹھائیں گے تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ ہمارے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، ہم چپ رہیں گے، ہم بچ جائیں گے؟ ہمارے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، ہم چپ رہیں گے، ہم بچ جائیں گے؟ ہمارے بچوں کا ماحول بگڑ رہا ہے، ہم چپ رہیں گے، ہم بچ جائیں گے؟ ہمارے نوجوانوں کا ماحول بگڑ رہا ہے، ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، ہم چپ رہیں گے، بچ جائیں گے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، سب کو کھڑے ہو کر کے رب کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ کیا سوچتے ہو اپنی ذمہ داری سے ہم بھاگ جائیں گے؟ اپنی ذمہ داری سے ہم چھٹکارا پا جائیں گے؟ معاشرہ بگڑے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر کا ماحول بگڑے ہمیں فرق نہیں پڑتا، نماز کی پابندی نہ ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا، سماج میں برائیاں عام ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارا سماج بگڑے ہمیں فرق نہیں پڑتا، حرام خوری ہو فرق نہیں پڑتا؟ فرق پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا۔ کیا سوچتے ہو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ اسی وجہ سے ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سماج میں برے لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے برائیاں نہیں پھیلتی، برے لوگوں کی وجہ سے سماج میں برائیاں نہیں پھیلتی، بلکہ جب اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تب برائیاں پھیلتی ہیں۔ آج ہم سوچتے ہیں ہمارا پڑوس برا کر رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے سماج کے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے سماج کے لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے سماج میں بے پردگی عام ہو رہی ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، اور ہر ایک اس کے ذمہ دار ہے۔ سماج میں جتنی بھی برائیاں ہوگی، اگر آپ نے نہیں روکا، نہیں ٹوکا تو آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے بچا لیں گے، بچ جائیں گے، نہیں، اپنے آپ کو صرف برائی سے بچا لیں گے تو آپ نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اس امت کی تخلیق کا مقصد ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہی اس امت کی امتیازی شان ہے، یہی اس امت کی صفت ہے۔ لیکن جب لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا تو سماج میں برائیاں پنپنے لگی، سماج میں برائیاں پھیلنے لگی، اور آج ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ شادی بیاہ ہو یا چاہے کوئی بھی موقع ہو، کہیں پر بھی ہمیں کہیں اسلامی رسم و رواج نظر نہیں آتا۔ آپ کہیں بھی جائیں، ایک ہندو کی شادی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ایک ہندو کے شادی کو آپ دیکھیں، ایک مسلمان کے شادی کو آپ دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ سملرٹیز نظر آئیں گی، بہت زیادہ مماثلت نظر آئے گی، بہت ساری آپ کو یکسانیت نظر آئے گی دونوں شادیوں میں، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، چاہے وہ تلک کا معاملہ ہو، چاہے وہ چمان کا معاملہ ہو، چاہے اسی طرح بارات کا معاملہ ہو،
चाहे बहुत सारे ऐसे रस्म रिवाज हैं, आप दोनों को कंपैरिजन करें। हमारे बगल में भी गैर मुस्लिम रहते हैं, दोनों की शादियों में कंपैरिजन करें, आपको बहुत ज्यादा मुमासलत दिखाई देगी। जबकि हमारी शादी कहाँ पाक शादी, हमारी शादी कहाँ इस्लामी शादी, और कहाँ वो मुशरिकाना शादी, दोनों में कोई मुमासलत नहीं। लेकिन आज हमारे समाज और मुआशरे में हमने वो माहौल बना करके रखा है कि आज हमें कोई फर्क नजर नहीं आता। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का ये मतलब है, समाज बिगड़े उसके जिम्मेदार हम, घर का माहौल बिगड़े उसके जिम्मेदार हम। और मैं ये बात कह दूं आप लोगों के सामने कि चूंकि यहाँ पे ख्वातीन हजरात भी जुम्मा पढ़ने के लिए आती हैं, और आज का जो मेरा मेन जो मुद्दा है, खास जो मेरा आज टॉपिक है, वो ख्वातीन के ताल्लुक से है, तो मैं ये बता दूं कि किसी भी समाज में सबसे ज्यादा बिगाड़ उस वक्त शुरू होता है जब समाज की औरतें बिगड़ जाएं, और समाज में इस्लाह उस वक्त होता है जब समाज के औरतों में इस्लाह हो जाए। आप कहेंगे कैसे? मैं मिसाल के जरिए से साबित करूंगा इंशाअल्लाह। अगर समाज में औरतें सुधर जाएं तो पूरा मुआशरा सुधर जाएगा, और अगर समाज की औरतें बिगड़ जाएं तो पूरा मुआशरा बिगड़ जाएगा। गोया के पूरे हमारे समाज को सुधारने और बिगाड़ने की जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो औरतों और हमारे ख्वातीन की जिम्मेदारी है। समाज को बिगाड़ने और समाज को सुधारने की जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदार है, वो हमारी ख्वातीन है। अगर ख्वातीन चाहे तो समाज को सुधार सकती हैं, और अगर ख्वातीन चाहे तो समाज को बिगाड़ सकती हैं। जब समाज में ख्वातीन बिगड़ जाए तो कोई भी समाज को नहीं सुधार सकता, और अगर समाज में ख्वातीन सुधर जाए तो फिर इंशाअल्लाह समाज में भी इस्लाह पैदा होगा और समाज में भी सुधार पैदा होगा। मैं मिसालों के जरिए से आइए इसको बयान करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि किस तरह से औरतें जिम्मेदार होती हैं। कोई भी घर हो, हर घर में औरतों से 4 किस्म के मर्द जो हैं, 4 किस्म के मर्द का ताल्लुक डायरेक्ट औरतों से होता है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो होते हैं, सबसे ज्यादा औरतों से करीब होते हैं 4 किस्म के मर्द। हर घर में 4 किस्म के मर्द औरतों से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। सबसे पहला नंबर तो है शौहर, दूसरा नंबर है बेटा, तीसरा नंबर है बाप, और चौथा नंबर है भाई। ये 4 ऐसे मर्द हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक होता है औरत से, और ये चारों किस्म के मर्द सबसे ज्यादा औरतों से मुतासिर होते हैं, औरतों की बात मानते हैं, और औरतों के बात न सिर्फ मानते हैं बल्कि मानने पर मजबूर भी होते हैं। ये 4 किस्म के मर्द हैं। तो अगर औरतें ये जिम्मेदारी समझ ले, अपनी जिम्मेदारी, और इन चारों किस्म के मर्दों को सुधारने की जिम्मेदारी समझ ले, घर के माहौल को सुधारने की जिम्मेदारी वो उठा लें, तो इंशाअल्लाह समाज सुधर जाएगा। आइए हम मिसाल के जरिए से समझते हैं। सबसे पहला नंबर जो है, बेटा जो होता है, बच्चा, वो अपनी माँ के अकीदे पर होता है, अपने माँ के सबसे ज्यादा करीब होता है, अपनी माँ के आमाल को वो देखता है, अपनी माँ से सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, अपने माँ के आमाल को वो कबूल करता है, और अपने माँ के असर को वो कबूल करता है एक बच्चा। तो यहाँ पे अगर औरतें बिगड़ी हुई हैं तो ऑटोमेटिक बच्चा भी बिगड़ेगा, औरतें सुधरी हुई हैं तो ऑटोमेटिक बच्चा भी सुधरेगा। और यही बच्चा कल जब अपने घर से, अपने आंगन से निकल करके जब समाज में जब कदम रखेगा, तो जैसी इसकी तरबियत होगी उसी हिसाब से अपने समाज में भी वो जिंदगी गुजारेगा। तो गोया के बच्चा जो होता है वो माँ के अकीदे पर होता है, माँ के सबसे ज्यादा करीब होता है, माँ से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है बच्चे को, माँ से सबसे ज्यादा बेखौफ होता है, माँ से सबसे ज्यादा मानूस होता है। इसी वजह से अगर माँ अपनी जिम्मेदारी को कबूल करे तो बच्चे को वो सुधार सकती है, नहीं तो बिगाड़ सकती है। आइए मिसाल देखते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हम सब ने नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना है। कितने बड़े पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, इतनी बुजुर्ग हस्ती, इतने बड़े पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी मुशरिका थी, काफिरा थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, लेकिन चंद लोग ही मुसलमान हुए, उसकी बीवी भी मुसलमान नहीं हुई। अपने शौहर पर और अल्लाह पर उसकी बीवी ने भी ईमान नहीं लाया। उसकी बीवी मुशरिका थी, उसकी बीवी काफिरा थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी, लेकिन उसकी बीवी काफिरा, मुशरिका। नतीजा क्या निकला?
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا، اس لیے کہ وہ اپنی ماں کے عقیدے کو قبول کیا، اس نے اپنے ماں کے اعمال کو اس نے دیکھا، اپنے ماں کو انہوں نے دیکھا اور اپنی ماں کے اثر کو قبول کیا. اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا، مشرک نکلا. جب اللہ رب العالمین نے قوم نوح کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا، مسلسل جب بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، کشتی بنائی، بلایا کہ بیٹا آج کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ گھر میں پناہ لے، چاہے درختوں میں پناہ لے، چاہے پہاڑ میں پناہ لے، کہیں بھی پناہ لے، آج کوئی نہیں بچ سکتا، تم آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ اگر بچنا چاہتے ہو. بیٹے نے انکار کر دیا کہ نہیں ابو جان، ہم جائیں گے جودی پہاڑ میں جا کر کے پناہ لیں گے اور ہم وہاں پہ جا کر کے بچ جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بیٹا، آج کوئی نہیں بچ سکتا، صرف کشتی والے بچیں گے. فوراً اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ٹوکا، ڈانٹا، پھٹکارا اور کہا کہ اے نوح، تم مشرک کو بلاتے ہو، کافر کو بلاتے ہو، وہ نجات نہیں پا سکتا، وہ نہیں بچ سکتا عذاب سے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے اہل و عیال کو عذاب سے بچائیں گے، کیا میرا بیٹا میرا اہل نہیں ہے؟ میرے اہل و عیال میں میرا بیٹا شامل نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. ایک ایمان والے کا ایک کافر اہل و عیال میں شامل نہیں ہو سکتا. وہ تمہارا بیٹا ہو سکتا ہے لیکن آج وہ نجات نہیں پا سکتا. اس سے پتا کیا چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کے اثر کو قبول نہیں کیا، اپنے باپ کے عقیدے کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی ماں کے اثر کو قبول کیا، اپنی ماں کے عقیدے کو قبول کیا اور اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی کافر اور مشرکہ نکلے. پہلی مثال. دوسری مثال، حضرت ابو طلحہ کا نام آپ لوگ، حضرت ابو طلحہ کی بیوی جس کا نام ام سلیم ہے، ام سلیم کا جو پہلا شوہر ہے مالک بن نضر، ام سلیم کا پہلا شوہر مالک بن نضر. ام سلیم پہلے ایمان لے آتی ہے، ام سلیم اپنے شوہر سے پہلے ایمان لے آتی ہے. اس کا ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے جس کا نام ہے انس بن مالک، جس کا نام ہے انس بن مالک. ابھی چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، ماں مسلمان ہے، باپ کافر ہے. مالک بن نضر کافر، ماں ام سلیم مسلم. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ام سلیم اپنے بیٹے انس بن مالک کو سکھاتی ہے کہ بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہی بغل میں اس کا شوہر بھی بیٹھا ہوا ہے. اس کے شوہر نے ڈانٹا، پھٹکارا، ٹوکا، کہا کہ بیٹا تمہاری ماں تمہیں گمراہ کر دے گی، تمہاری ماں تمہاری عاقبت برباد کر دے گی، تم اپنی ماں کی بات کو مت ماننا، تم اپنی زبان سے اس کلمے کا اقرار مت کرنا، تم مت کہنا لا الہ الا اللہ. ماں کہنے لگی کہ بیٹا لا الہ الا اللہ کہو. باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا مت کہو. بیچ میں بیٹا، ایک طرف ماں مومن مسلم، دوسری طرف باپ کافر مشرک، اور بیچ میں بیٹا. ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا لا الہ الا اللہ کہو، باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا مت پڑھو. بیٹے نے ایک مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ باپ کے چہرے کو دیکھا اور برجستہ فوراً بیٹا پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس واقعے سے بھی پتا چلا کہ بیٹے نے وہاں اپنے باپ کی بات کو کیوں نہیں مانا، اپنی ماں کی بات کو کیوں مانا، اپنے باپ کے عقیدے کو کیوں نہیں قبول کیا، اپنی ماں کے عقیدے کو کیوں قبول کیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے عقیدے کو قبول کرتا ہے، اپنی ماں کے اثر کو قبول کرتا ہے، اپنی ماں سے وہ بے خوف ہوتا ہے، اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے. اسی وجہ سے جس طرح سے ماں ہوگی اسی طرح سے بیٹا بھی ہوگا، اسی طرح سے اولاد بھی ہوگی. اولاد جو ہے باپ سے زیادہ ماں کے اثر کو قبول کرتا ہے. ان دو واقعات سے یہ پتا چلا کہ بچے اپنے باپ سے زیادہ اپنی ماں کی نقل کرتے ہیں. بچے جو ہیں اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، بچے جو ہیں اپنے ماں کے اثر کو قبول کرتے ہیں، بچے اپنی ماں کے عقیدے کو قبول کرتے ہیں. اسی وجہ سے ماں جیسی ہوگی بچے بھی ویسے ہوں گے. ان دونوں واقعات سے یہ سمجھ میں آیا. آئیے اور آگے چلتے ہیں. دوسرے قسم کا جو مرد ہے وہ شوہر ہے. شوہر، بیوی
अपने शौहर को जो चाहे वो मनवा सके, जो चाहे वो मानने पर मजबूर करती है और शौहर मजबूर होता है। हम तारीख में देखते हैं कि बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े हुक्मरां, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े हाकिम और बड़े बड़े जालिम और जाबिर बादशाह को भी हमने देखा, तारीख में हमने पढ़ा कि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं तो घर में किसकी हुकूमत चलती है? बीवी की हुकूमत चलती है। घर में किसी का भी नहीं चलता। घर में अगर किसी की चलती है तो औरत की चलती है, घर में किसी की चलती है तो बीवी की चलती है। एक मर्द बाहर में हाकिम हो सकता है, बाहर में सरदार हो सकता है, बाहर में बादशाह हो सकता है, बाहर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन घर में कुछ नहीं हो सकता। घर में किसी की चलती है तो बीवी की चलती है, घर में किसी की चलती है तो औरत की चलती है। आज हम अपने समाज और मुआशरे में भी देख सकते हैं कि बीवियां जो हैं, औरतें जो हैं, अपने शौहर को जो चाहे वो कबूल करवा सकती हैं, जिस चीज पर चाहे उस चीज पर आमादा कर सकती हैं। और हम मिसाल के जरिए से मैं बताना चाहूंगा, इसी वजह से एक नाम हमें मिलता है फिरौन का। फिरौन बहुत ही जालिम और जाबिर बादशाह, ऐसा जालिम और जाबिर बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता है, अपने आप को रब कहता है, अपने पांव में लोगों को सजदे करवाता है, लोगों को अपने सामने झुकाता है, लोगों पर जुल्म करता है, लोगों को अपनी गुलामी कराता है। लेकिन ऐसा जालिम और जाबिर बादशाह पूरी दुनिया पर जो हुकूमत कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग उसके सामने झुकने पर मजबूर हैं, उसकी बात मानने पर मजबूर हैं। लेकिन उसी फिरौन को जब किसी काहिन ने कहा कि तुम्हारी हुकूमत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो बच्चा तुम्हें हलाक व बर्बाद कर देगा, तुम्हारी सल्तनत छीन लेगा, फिरौन ने यह सुनते ही बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। जितने भी मासूम बच्चे पैदा होते थे, या तो वो मां के पेट के अंदर ही कत्ल कर दिए जाते थे, या तो पैदा होने के साथ ही कत्ल कर दिए जाते थे। लाखों की तादाद में फिरौन ने मासूम बच्चों को कत्ल करवाया। क्यों? किसी काहिन ने कहा था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हें हलाक व बर्बाद कर देगा। और इसी वजह से उन्होंने पूरे शहर में, पूरी सल्तनत में जासूस फैला करके रख दिया था। जासूस पता करते थे कि किस घर में औरतें हामिला से हैं, प्रेग्नेंट हैं, और वो नजर रखते थे। जब बच्चा पैदा होता सबसे पहले देखते थे कि लड़का है कि लड़की। लड़की है तो कोई बात नहीं, लड़का है तो फौरन उसको कत्ल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। लाखों की तादाद में फिरौन ने बच्चों को कत्ल करवाया। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदा होने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां के दिल में यह बात डाली। उन्होंने एक संदूक बनाया, एक लकड़ी का बॉक्स बनाया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस बॉक्स में रख करके दरिया में छोड़ दिया और अपनी बेटी को कहा कि बेटी इस बॉक्स, इस संदूक के पीछे पीछे तू जा और देखना कि इस संदूक के साथ क्या होता है। वो संदूक बहता हुआ आ रहा है। फिरौन अपने महल के सामने अपनी बीवी आसिया के साथ समुंदर के किनारे बैठा मौसम का मजा ले रहा है, लुत्फ उठा रहा है। उधर से देखा कि एक संदूक बहता हुआ आ रहा है। उठाया गया, उस संदूक को खोला गया तो देखा कि एक मासूम खूबसूरत नन्हा सा एक प्यारा सा बच्चा है। फिरौन ने कहा कि हो न हो यही बच्चा हो जो मुझे मारने वाला है, मेरी सल्तनत को खत्म करने वाला है। अभी मैं इस बच्चे को कत्ल करता हूं। आसिया ने फौरन टोका, उसकी बीवी ने, उसकी औरत ने फौरन टोका कि नहीं, ये तो मासूम बच्चा है, अभी इसको क्या मालूम है, ये मासूम बच्चा है, अभी इसको कुछ मालूम नहीं है। हम इसको ले चलते हैं अपने महल में, हम इसकी परवरिश करेंगे, हम इसको अपना बेटा बनाएंगे, हम अपनी आंखों के ठंडक बनाएंगे इसको। फिरौन ने अपनी बीवी की बात मान ली और मूसा अलैहिस्सलाम को उठा करके अपने दरबार में ले गए परवरिश करने के लिए। जिस मूसा से बचने के लिए लाखों की तादाद में बच्चों को कत्ल करवाया, अपनी बीवी की बात मान करके उसी बच्चे को कहां लेकर के जा रहे हैं? अपने महल में परवरिश करने के लिए। ऐसा जालिम और जाबिर बादशाह पूरी दुनिया में किसी की नहीं सुनता, लेकिन अपनी बीवी के सुनने पर मजबूर हुआ। न सिर्फ सुना बल्कि अपने महल में उसी बच्चे को परवरिश भी करने लगा। किसके कहने पर? अपने बीवी के कहने पर। पता क्या चला
کہ بیوی کی بات شوہر مانتا ہے اور ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دن جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، موسیٰ نے ان کی داڑھی نوچ لی۔ داڑھی نوچتے ہی اس کو غصہ آیا اور کہا کہ یہ بہت بدماش بچہ معلوم ہوتا ہے، بہت بدماش بچہ معلوم ہوتا ہو، نہ ہو یہ وہی بچہ ہو، ہم اس کو قتل کریں گے۔ آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو معصوم بچہ، اس کو کیا معلوم، یہ کھیل رہا ہے، داڑھی نوچ لی۔ فرعون نے کہا ہم اس کا امتحان لیں گے، ہم اس کو آزمائیں گے۔ ایک طرف آگ رکھا گیا، دوسری طرف پھول رکھا گیا، بیچ میں چھوڑ دیا گیا، کہا کہ سمجھدار بچہ ہوگا، سمجھدار بچہ ہوگا، اگر سمجھ رہا ہوگا تو پھول کی طرف جائے گا، اور اگر نہ سمجھ ہوگا، کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوگی تو آگ کی طرف جائے گا۔ اس کو کیا پتا کہ آگ کیا ہے، پھول کیا ہے، بیچ میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھول کی طرف جانے لگے، فوراً اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کو جا کر کے آگ کی طرف کرو۔ آگ کی طرف اس کو موڑا گیا، جا کر کے آگ کے انگارے کو اٹھا کر کے اپنے منہ میں بھر لیے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر بھی فرعون اپنی بیوی آسیہ کی بات ماننے پر مجبور ہوئے اور مانا اپنی بیوی کی بات کو۔ تو جب ظالم اور جابر بادشاہ، فرعون جیسا بادشاہ، اپنے آپ کو رب کہلانے والے بادشاہ، جب اپنی بیوی کی بات کو ماننے پر مجبور ہوتا ہے اور مانتا ہے، اور آج ہم اپنے سماج اور معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ مرد اپنی بیویوں کی خواہشات پوری کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اگر بیوی کہہ دے، چاہے پاکٹ میں پیسہ ہو نہ ہو، چاہے ہم کسی بھی استھتی میں ہوں، لیکن اس کی خواہش کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور کرتے ہیں۔ اور ہم سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں اسی کی چلتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب آپ کی گھر میں اتنی چلتی ہے تو آپ اپنے شوہروں کو کیوں نہیں کہتے کہ اذان ہو گئی، آپ جائیے مسجد میں نماز پڑھ کر کے آئیے۔ آپ نماز پڑھ کر کے نہیں آئیں گے تو کھانا بند، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو گھر کا کام میں نہیں کروں گی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے شوہر کو 1 منٹ میں سیدھا کر سکتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنے شوہر کو 1 منٹ میں آپ سدھار سکتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنے شوہر کو آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنے شوہر کو آپ راہ راست پر لگا سکتی ہیں۔ تو آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ پاور دیا ہے، وہ طاقت دیا ہے کہ آپ کی بات ماننے پر بڑے بڑے بادشاہ بھی مجبور ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر میں جو آپ کی ذمہ داری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، کہ عورت اپنے گھر کے ذمہ دار ہے، گھر میں جو بھی ہے اس کے ذمہ دار ہے۔ تو آپ اپنی ذمہ داری قبول کریں، اپنی ذمہ داری سمجھیں اور گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور آگے چلیے، پھر بات آتی ہے وہی سلیم۔ سلیم کا پہلا شوہر کون تھا؟ مالک بن نضر۔ اس کا انتقال ہو جاتا وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اس کے بعد ابو طلحہ نے سلیم کو نکاح کا پیغام دیا۔ ابو طلحہ بھی ابھی کافر ہے، مشرک ہے، سلیم مومنہ ہے، مسلمہ ہے، اور ابو طلحہ کافر ہے، مشرک ہے۔ ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا سلیم کو۔ سلیم اگر چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، لیکن انکار نہیں کیا۔ دیکھیے ایک دیندار عورت کی سمجھ کو دیکھیے، ایک دیندار عورت کی آپ فقاہت کو دیکھیے، ان کے سمجھ کو دیکھیے، اور انہوں نے کس طرح سے گائیڈ کیا، رہنمائی کیا، وہ دیکھیے۔ سلیم نے انکار نہیں کیا، بلکہ بہت ہی بہترین انداز میں اس کو نصیحت کیا، اسلام کی دعوت دیا، اور کہا کہ ابو طلحہ تم ایک ایسے آدمی ہو جس کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، لیکن کہاں تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوری دنیا کو معبود تسلیم کرنے والے، اور کہاں میں پوری دنیا کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو معبود تسلیم کرنے والی۔ کہاں تم اللہ کو چھوڑ کر کے سب کو معبود مانتے ہو، شجر و حجر کو، اسی طرح سے تمہارے معبودان باطلہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر کے سب کی عبادت کرتے ہو، اور میں سب کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ تو ہمارا اور آپ کا کہاں موازنہ ہے؟ ہمارا اور آپ کا کہاں کوئی نسبت ہے؟ تو اگر آپ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد پھر سلیم نے نصیحت کیا کہ ابو طلحہ تم بہت سمجھدار ہو، تم بہت ہی دانش مند ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے بہت سمجھ دیا۔ ذرا سوچو کہ تمہارا معبود وہ لکڑی کیسے ہو سکتا ہے جس لکڑی کو تراشا گیا؟ وہ مٹی کا بت تمہارا معبود کیسے ہو سکتا جس کو ہاتھ سے بنایا گیا؟
تم ذرا سوچو کہ یہ معبود تمہارے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ معبود تمہارے نہیں ہو سکتے ہیں، آؤ میں اسلام کی دعوت دیتی ہوں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں اور تمہارا یہی اسلام میرا مہر ہوگا۔ میں پھر مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی، مجھے مہر نہیں چاہیے، آپ اسلام قبول کر لو، یہی اسلام کو آپ کا اسلام قبول کرنا میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ کو حضرت ام سلیم کی بات سمجھ میں آئی اور اسلام قبول کیا، دونوں کا نکاح ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پاک اور اس سے بابرکت نکاح آج تک نہ آسمان دنیا میں کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سوچا، نہ کسی نے تصور کیا، نہ آسمان نے دیکھا، نہ زمین نے دیکھا، نہ مخلوقات نے اس سے زیادہ بابرکت اور پاک نکاح دیکھا جس نکاح میں اسلام کو مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں ذرا سوچیں، ایک دیندار عورت کی کردار کو آپ دیکھیں۔ نکاح کا پیغام آیا، یہ نہیں دیکھا کہ ابو طلحہ بہت مالدار ہیں، بہت ہی وہ خوشحال ہیں، بہت عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے، نہیں، ان کے دین کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا۔ آج ہمارے یہاں نکاح کا پیغام آتا ہے، کبھی ہم نے اور آپ نے لڑکے سے پوچھا کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں، دین اسلام سے کتنا تعلق ہے، دین اسلام سے کتنا رغبت ہے، اسلام کو کتنا وہ جانتا ہے، دین کو کتنا وہ جانتا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی بٹھا کر کے جب لڑکے دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو پوچھا جاتا ہے، نام اور نہ جانے کیا کیا پوچھا جاتا ہے، کتنی پڑھائی ہوئی ہے، کہاں ماما گھر ہے، کیا نام ہے، سب کچھ پوچھا جاتا ہے۔ آج تک ہماری ماں اور بہن میں سے کسی نے بھی یہ جرت کیا کہ لڑکے سے بھی ہم سوال کریں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں، آپ دین اسلام کو کتنا جانتے ہیں، دین اسلام سے آپ کو کتنی رغبت ہے۔ آج تک ہم نے سوچا، ہماری ماں اور بیٹیوں نے سوچا، کسی نے نہیں سوچا، اس لیے کہ ہمارا جو موٹیو ہے، ہماری جو نظر ہے وہ دنیا تک ہے، دنیا سے زیادہ ہم کچھ نہیں دیکھتے ہیں لڑکا کما رہا ہے، لڑکا ہینڈسم ہے، لڑکا اسمارٹ ہے، گھر بہت اچھا ہے، گھر سنگ مرمر کا ہے، لیٹرین باتھ روم لگا ہوا ہے، لیٹرین باتھ روم کا انتظام ہے، ہماری بیٹی کو نپنا اور پوتنا نہیں پڑے گا، ہماری بیٹی کو نہانے کے لیے ندی اور تالاب نہیں جانا پڑے گا، ہماری بیٹی کو باہر سے پانی بھر کر کے نہیں لانا پڑے گا۔ یہ صرف دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے، ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے دیکھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینداری بھی دیکھیے کہ گھر والا کتنا دیندار ہے، لڑکا کتنا دیندار ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اور ہم نے دیکھا ایک عورت کا کردار اپنے ہونے والے شوہر کے لیے کس طرح سے وہ رہنمائی کرتی ہے، اور اس کا ہونے والا شوہر بھی اپنی ہونے والی بیوی کی بات کس طرح سے ماننے پر مجبور ہوا، اور ایک دیندار بیوی نے کس طرح سے اپنے شوہر کی رہنمائی کی اور اپنے شوہر کو اپنی بات ماننے پر مجبور کیا۔ اس واقعے سے بھی ہم نے دیکھا۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ، جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ فتح ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر دیا، کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کی کوئی پکڑ نہیں، انتم الطلقاء، سب تم لوگ آزاد ہو، کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ حالانکہ مکہ والوں نے آپ کو گھر سے نکالا، مارا پیٹا، صحابہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھسیٹا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، مکہ سے نکالا گیا، لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ لیکن کچھ ایسے آدمی تھے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا، کہا کہ وہ سب جو 4-5 آدمی ہیں وہ سب کو قتل کر دو، اگرچہ وہ کعبہ کے دیوار سے چپکا ہوا بھی ملے، کعبہ کے گلاف سے وہ چپکا ہوا بھی ملے تو وہاں پر بھی اس کو قتل کر دو، وہ بہت خطرناک مجرم ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ 4-5 ایسے لوگ تھے جس کو قتل کرنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک کون تھا؟ اکرمہ بن ابو جہل۔ اکرمہ بن ابو جہل بھی اسی میں سا تھا جس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی بیوی ام حکیم اسلام قبول کر چکی، ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، لیکن اس کا شوہر جب سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا تو یمن کی طرف بھاگ نکلا، یمن چلا گیا۔ اس کی بیوی، دیندار بیوی دیکھیے، نیک بیوی دیکھیے، اپنے شوہر کو کے لیے وہ کیا کیا کرتی ہے اور کیا کیا کر سکتی ہے۔ ام حکیم گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جا کر کے کہنے لگی کہ آپ میرے شوہر اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیں، میں اس کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے آئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کہا کہ جاؤ، میں نے معاف کر دیا۔ ام حکیم نے کہا کہ آپ نشانی کچھ دے دیجئے۔
تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اتار کر کے دے دیا، کسی میں آتا ہے کہ کپڑا دے دیا، اس کو لے کر کے ام حکیم ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، کھوجتے ہوئے یمن پہنچ گئی اپنے شوہر کے لیے، یمن پہنچ گئی اور جا کر کے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سفارش کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معافی مانگ لیں، آپ کی معافی ہو جائے گی۔ اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کہ میں کیسے مان لوں؟ اس کی بیوی نے کپڑا دکھایا، وہ قمیص دکھایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پر یہ دیا ہے۔ اس کے بعد اکرمہ بن ابو جہل آئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی گناہوں کی معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ ایک دیندار بیوی کی کردار اپنے شوہر کے لیے کیا ہوتا ہے، اپنے شوہر کے لیے ایک دیندار بیوی کیا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں صرف کھانا پکانا، کھانا کھلانا، کپڑے دھونا یہی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ صرف اتنا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں، اگر مسجد نہیں جاتا وہ بھی آپ ٹوکیں، غلط کام کرتا وہ بھی ٹوکیں، اگر کچھ برائیاں ہیں اس کے اندر وہ بھی ٹوکیں اور سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہے، آپ کی زبان میں وہ تاثیر دی ہے، آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے اور ہر قدم پر آپ کی بات مانا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ مجھے وہ زیور چاہیے وہ لا کر دیا، ساڑی چاہیے وہ دیا، جو آپ نے چاہا وہ دیا۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کی بات مانے گا آپ کا شوہر۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے شوہر کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کریں، تلاوتی قرآن کا ماحول پیدا کریں اور ایک نماز کا ماحول پیدا کریں، دین کا ماحول پیدا کریں اپنے گھروں میں۔ اسی طرح سے میں نے کہا کہ بہن سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے بھائی۔ ایک مثال، چھوٹا سا مثال ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مرتبہ تلوار لے کر کے نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، بیچ راستے میں ایک آدمی ملا، کہا کہ عمر کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ محمد کا سر قلم کرنے جاتا ہوں۔ کہا کہ جاؤ اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ اپنی بہن فاطمہ کے گھر گیا عمر، وہاں پہ جب دیکھا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے تو اپنے بہنوئی کو مارنے لگا، مارنے پیٹنے لگا۔ فوراً اس کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، اس نے اپنے بہن کو بھی مارا، اپنے بہن کو بھی انہوں نے جھٹک دیا، مارا پیٹا اپنے بہن کو بھی۔ لیکن اس کی بہن جب رونے لگی، اس کی بہن کے جسم سے جب خون نکلنے لگا، اس کی بہن جب لہو لہان ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے ان کو بہت رحم آیا، بہت ترس آیا اپنی بہن پر، اور اپنی بہن کی حالت کو دیکھ کر کے فوراً اس کے دل کی حالت بدلی اور کہا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی مجھے بھی دکھاؤ۔ تو بہن سے اتنی محبت ہوتی ہے بھائی کے لیے، بہن سے کتنی محبت ہوتی ہے یہ اس وقت تک بھائی نہیں جانتا اور بہن بھی نہیں جانتی، لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے اس وقت بہن کو بھی احساس ہوتا ہے، بھائی کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک بھائی کو اپنی بہن سے کس قدر محبت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، اور بھائی اپنی بہن کے ہر خواہش کو پوری کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور پوری کرتا ہے اور بہت شوق سے پوری کرتا ہے۔ اگر یہ الگ سی بات ہے کہ شادی کے بعد حالات بدل جاتے ہیں یا وہ سوچ بدل جاتی ہے، لیکن شادی سے پہلے بھائی اپنے بہن کے ہر خواہش کو پوری کرتا ہے اور بہت شوق سے پوری کرتا ہے۔ تو ایک بھائی اپنے بہن سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں تو اگر بہن اپنے بھائی کو اصلاح کرنے کی ذمہ داری قبول کر لیں اور اپنے بھائی کو سدھارنے کی ذمہ داری قبول کر لیں تو انشاءاللہ اس کا بھائی بھی، آپ کا بھائی بھی آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوگا، آپ کی بھائی بھی آپ کی بات مانے گا۔ تو میری گزارش ہے میری ماں اور بہنوں سے کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے، سماج کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے گھر کے ماحول کو بہتر بنانا پڑے گا، اور گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کی حالت کو بہتر بنانا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے گھر کا ماحول نہیں بدل سکتا۔
اپنے گھر کے ماحول کو نہیں بدلیں گے سماج کا ماحول نہیں بدل سکتا۔ ہم آج اصلاح معاشرہ پر تقریریں کراتے ہیں علماء سے کہ اصلاح معاشرہ پر تقریر کیجئے، لیکن گھر کی اصلاح پر تقریر نہیں کراتے، نفس اور اپنے دل کی اصلاح پر تقریر نہیں کراتے۔ اپنے نفس سے شروع کیجئے، اپنے دل سے شروع کیجئے، اپنے دل کی اصلاح سب سے پہلے کیجئے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجئے، اس کے بعد سماج والوں کی اصلاح کیجئے، تب جا کر کے ہمارا سماج ایک نیک اور صالح سماج ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو بھی برائیاں ہیں، ہمارے گھر میں جو بھی برائیاں ہیں، ہمارے گھر اور سماج کا جو ماحول بگڑا ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ ہم سب اپنے ذمہ داری کو قبول کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور خصوصاً گھر کے ماحول کو بہتر بنانے اور سدھارنے کی جو ذمہ داری ہے سب سے زیادہ عورتوں پر ہے۔ تو ہماری عورتوں سے بھی، ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو قبول کریں، اور یہاں سے ہم یہ تہیہ کر کے اور یہ وعدہ کر کے، یہ عہد لے کر کے اٹھیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اپنے نفس سے شروع کریں گے، ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، اس کے بعد اپنے گھر کی اصلاح کریں گے، اس کے بعد اپنے سماج کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جتنی بھی باتیں ہوئی ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد تمام سننے والے اور سننے والیوں کو بھی عمل کرنے کی